ٹھہر جائے تھوڑی دیر. تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک پیج سے روز شام کی طرح میں آپ سبھی لوگوں کا احترام کرتی ہوں. بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی ہوں. خوش آمدید. اور آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جس سے بات کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات ہے. جانے مانے مشہور و معروف شاعر، ادیب، نقاد، محقق، تاریخ نویس محترم فاروق ارگلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو آداب کہتی ہوں. سلام. آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں. اور آپ تاریخ نویس ہیں، لیکن آج آپ سے بات کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے لیے خود ایک تاریخ لکھ رہی ہوں آپ جیسی شخصیت سے بات کر کے. اور میرے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا یہ دن ہے جب میں آپ سے مخاطب ہو پا رہی ہوں. شکریہ تحریک بقائے اردو کا، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کرنا قبول فرمایا. تحریک بقائے اردو، آپ سب جانتے ہیں کہ اردو کی بقا کے لیے، اردو کے بقا و ترویج کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ اردو ہے جس کا نام جو صرف زبان نہیں تہذیب ہے، اور جس کا آپ خود کو کہتے ہیں کہ میں اردو کا فقیر ہوں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فقیر وہی ہوتا ہے جو شہنشاہوں کو بناتا ہے. تو میری پہلی آپ سے جو میرا پہلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ ہماری اس پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے میں کر رہی ہوں. جاننا بہت کچھ ہے، لیکن پہلا سوال یہ ہے، آپ اپنی ابتدائی تعلیم، ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. کہاں سے شروع ہوا تھا یہ سفر آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں تحریک بقائے اردو کے تمام کارپردازان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہ عزت بخشی اور اپنے پلیٹ فارم پر آنے کا موقع عنایت کیا. بہت بہت شکریہ. جہاں تک میرے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، میں یو پی کا رہنے والا ہوں اور اب دہلی میں تقریباً 60 سال سے رہتا ہوں. ایک معمولی کسان گھرانے سے میرا تعلق ہے. میری کوئی تعلیم نہیں ہو پائی، اس لیے کہ کچھ حالات میرے گھر کے اچھے نہیں تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ 1950 میں میرے گاؤں کے پاس جو پرائمری اسکول تھا اس میں درجہ 4 تک اردو پڑھائی جاتی تھی، لیکن اسی سال جس سال میرا ایگزام ہونا تھا یہ قانون پاس ہو گیا کہ ابھی اردو نہیں پڑھائی جائے گی، اردو ہٹا دی گئی. ہم کہیں جانے کے لائق نہیں تھے، لہذا ہم اپنے کھیتی کسانی کے کام میں لگ گئے. پڑھنے کا شوق تھا، اور اس وقت کا درجہ 4 میں یہ بتا دوں کہ اس وقت کا جو درجہ 4 ہوتا تھا وہ آج کے میٹرک سے کم نہیں ہوتا تھا. الف پہلے درجہ اطفال، پھر الف، پھر بے 6 مہینے کے ہوتے تھے یہ، اس کے بعد اول، دوم، سوم، چہارم. تو چہارم تک پہنچتے پہنچتے آدمی اچھا خاصا پڑھنے لکھنے لگتا تھا. جی. چنانچہ ہمارا اسکولی تعلیم تو وہاں ختم ہو گئی، کوئی اکیڈمک نہیں ہو پائی. جی. اور جو کچھ حاصل کیا وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے کیا. جو کچھ حاصل کیا وہ آپ نے زندگی کو پڑھ کر بھی حاصل کیا مجھے لگتا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ زندگی سب سے بڑی ٹیچر ہوتی ہے، آپ کو ہر لمحہ سکھاتی چلتی ہے. آپ کی جو علمی ادبی سرگرمیاں رہی ہیں ان کی فہرست بہت لمبی رہی ہے سر. اور جتنا میں آج پڑھتی جا رہی تھی، آپ کو سنتی جا رہی تھی، وہ مطلب میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے سمیٹوں گی اس کو 1 گھنٹے سے بھی کم کے وقت میں، کیسے آپ سے پوچھوں گی. تو مجھے لگا سب سے آسان کام یہی ہوگا کہ میں آپ سے ہی کہوں کہ آپ بتائیں کہ اپنی علمی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں، جس کے بارے میں ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے، پھر بھی تحریک بقائے اردو کے اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے. میری ادبی سرگرمیاں تو میرے گاؤں سے ہی شروع ہو گئی تھی.
اس کی ایک وجہ ہے. جی میری ایک خالہ ہماری والدہ کی ماموزاد بہن بیاہی تھی مولانا حسرت موہانی کے چھوٹے بھائی سید روح الحسن موہانی کو. وہ حیدرآباد میں وکالت کرتے تھے. بعد میں جب بزرگ ہو گئے تو وہ گاؤں میں آ کر بس گئے سسرال میں. وہ موہان کے رہنے والے تھے. موہان ضلع اناؤ میں ہے, میرا فتح پور ضلع ہے. تو وہ وہاں تو مولانا حسرت موہانی کے خاندان سے تعلق رہا, بہت گہرا, آنا جانا بہت زیادہ. جب مولانا کا انتقال ہو گیا, یعنی میری مراد مولانا حسرت موہانی سے, تو ان کا سارا کتب خانہ انجمن ترقی اردو کو چلا گیا. جی لیکن انجمن والوں نے بہت ساری کتابیں جو فکشن سے متعلق تھیں, جو شعری مجموعے تھے, جو ناول تھے, افسانوں کے مجموعے تھے, رسائل کے فائل تھے بنے ہوئے. اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ جلدیں بنوا کر رکھ لیتے تھے. تو مولانا کا وہ سارا اثاثہ میرے گاؤں آ گیا اور اس میں ہماری رسائی ہو گئی. اسے پڑھتے پڑھتے ان میں سے بہت ساری کتابیں ہم نے بحث چراتے ہوئے پڑھی ہیں. ایک عبدالحلیم شرر کا کوئی ناول لے لیا, اور بارش ہو رہی ہے, چھتری لگا لی, بھینس کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مزے سے ناول پڑھ رہے ہیں. اسی دور میں ابن صفی نے لکھنا شروع کر دیا. ابن صفی کے ناول جب چھپنے شروع ہوئے تو ان میں عجیب و غریب کشش تھی. تو ہمارے جو خالداد بھائی تھے سید ضیاء الحسن موہانی, تو وہ کانپور میں پڑھتے تھے. تو جب وہ آتے تھے تو کوئی نہ کوئی ناول لے کے آتے تھے. ان کو بھی یہ جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. ابن صفی کے ناول پڑھنے کا جو چسکا لگا تو آخر تک پڑھتے رہے. بالآخر سن 1957 میں دلی آنا ہو گیا, 56 کے آخر میں. اور جب دہلی آئے تو عجیب و غریب وقت تھا. دلی اجڑی پڑی تھی, سن 47 ہو چکا تھا. اردو کے تمام اچھے ادارے ویران ہو چکے تھے. لیکن آپ یہ اردو کا اعجاز سمجھیے کہ لاہور سے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے جو اردو کی پنجابی برادری دلی آئی تو ایک بار پھر اردو کے چراغ جل اٹھے. بڑے اچھے اچھے رسالے آئے. 20ویں صدی, شیر پنجاب, ملاپ, ڈیلی اخبارات بھی بہت سالے آئے, پرتاپ وغیرہ وغیرہ. تو اور دانشوروں کی, شعراء کی, ادیبوں کی ایک بڑی کھیپ دہلی میں آ کے آباد ہوئی, اور دہلی پھر ایک بار اردو کی آماج گاہ بن گیا. تو وہی ہمارے شروعاتی دن تھے. ہم اس قبیلے میں شامل ہو گئے. پڑھنے کا شوق تھا ہی, سارا دن لائبریری میں گزارنا, جب بھی وقت ملنا چھوٹی موٹی نوکریاں کرنا. جی یہاں سے شروع ہو گیا. انہی دنوں میں ہم نے ناول لکھنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ناول کا دور تھا. اور دہلی ایک طریقے سے پبلیکیشن انڈسٹری تھی. کئی رائٹر ہمارے اس وقت لکھ رہے تھے, جو میری مراد پاپولر لٹریچر سے ہے, جو عوام میں پڑھا جاتا تھا, جو بکتا تھا, اور گھر یعنی اس کے خریدار ہوتے تھے, اس کی فین میل ہوتی تھی. یعنی ایک اور تو کوئی تفریح کا ذریعہ عوام کے پاس نہیں تھا. اور اس سے ہوا یہ کہ پوری نسلیں ذہنی طور پر تربیت حاصل کرتی تھی اس لٹریچر سے. آج اس کا زمانہ نہیں ہے, بس صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں. اور اب کیا عرض کروں, اس سلسلے میں ایک پوری تاریخ ہے. جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس بچے کو کھلونے کی عمر میں جناب حسرت موہانی کا کتب خانہ مل گیا ہو, جس کو وہ ساری کتابیں مل گئی ہوں, اس کا معیار تو ناپ پانا بہت مشکل ہے. اور کھیلنے کی عمر میں کتابیں پڑھنے والے بچے اکثر بہت معیاری ہوتے ہیں, بہت آگے جاتے ہیں, اور آپ ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ہیں سر. آپ نے بعد میں جب ہم آپ کو تاریخ نویس کہتے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. مطلب تاریخ لکھنا آسان کام نہیں ہے.
اور آپ نے خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے. میں نے جو کتابیں آپ کی جس کے بارے میں نے ذکر پڑھا، چاہے وہ فلم انڈسٹری کی صحافت سے لے کر بہت سی چیزیں ہیں، ان لوگوں کو آپ نے ایک جگہ ان کا جمع کیا. تو یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ ان چیزوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ شروع میں تو میں نے ناول لکھنا، جیسے میں عرض کر چکا پہلے، جی ناول جی لکھنے شروع کیے، افسانے لکھنے شروع کیے، رسائل میں خوب چھپتا تھا، پیسے بھی ملتے تھے، اس زمانے میں پیسے ملتے تھے. جی وہ اس سے ہمیں اور حوصلہ ملا، کیونکہ زندگی جی گزارنے کے لیے بہرحال پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. پیسے ضروری ہیں، بالکل بالکل. تو جو کچھ وہ مدیران یہ کہتے تھے کہ یہ لکھ دو، وہ لکھ دیا. کسی اداکارہ پہ لکھ دو، وہ لکھ دیا. کسی تاریخی شخصیت پر کہا تو اس کی کوشش کی، پڑھا اور لکھنے کی کوشش کی. تو اس طریقے سے مختلف موضوعات میں دستاویز چھوٹی چھوٹی حاصل کی. جی. لیکن یہ جو تاریخ کے جو کردار ہیں، ان پر تو ارادتاً کیا ہم نے یہ کام، کیونکہ ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں افسانہ نگار بنتا ہوں تو کرشن چندر تو بن نہیں جاؤں گا. جی پریم چند کی طرح تو ان کی خاک پا بھی نہیں پہنچ پاؤں گا. تو پھر کیا فائدہ؟ کیوں نہ ہم ان زندہ کرداروں پر لکھیں، وہ جو ہمیشہ قائم رہیں گے. تو ان کرداروں پر میں نے تقریباً 400 شخصیات پر مضامین لکھے ہیں. مضامین نہیں بلکہ ایک طریقے سے منی مونوگراف کیا ہے. تو اس میں تاریخی شخصیتیں بھی ہیں، مذہبی شخصیتیں بھی ہیں، تہذیبی شخصیتیں بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. اور ایک بہرحال ایک کام کرنے کا موقع ملا، وہ شوق تھا کہ ان کا ذکر کروں تو ہمارا بھی ذکر ہو جائے گا. جی بالکل. ایک سوال اسی کے بیچ سے میرے ذہن میں آ رہا ہے سر، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ جو زندہ کہانیاں ہیں ان کو بھی درج کرنا بہت ضروری ہے. تو تاریخ جب آپ ایسے کسی شخص کی لکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے، چل رہا ہے، جی رہا ہے، اسی وقت میں ہے، کتنی احتیاط برتنی پڑتی ہے اس کے بارے میں لکھنے کے لیے؟ احتیاط تو بہت ضروری ہوتی ہے. تعلق 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے. جی. آپ نے، میں چونکہ نقاد اس طرح کا تو ہوں نہیں کہ میں نے تنقیص کو تھوڑا سا منہا کر دیا جی. اور تحسین کو آگے رکھا. میرا ایک نظریہ ہے، اور شاید کچھ اور لوگوں کا بھی ہو، لیکن بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اردو تہذیب اور اردو ادب، اس میں شاعری بھی شامل ہے، اس میں مختلف اصناف اور مختلف گوشے ہیں، اگر کوئی شخص اردو کی خدمت کر رہا ہے تو وہ قابل احترام ہے. تو ہم اس کی خدمت کا جائزہ لیں اور اس کی جو قدر و قیمت کا اور اس کی تعیین قدر کا کام جو ہے وہ اساتذہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ سکہ بند نقاد تو ہوں نہیں. تو میں نے تذکروں میں تحسین کی، تنقیص نہیں کی. خدمت کو سراہا، لوگوں تک پہنچا دیا کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے، اب یہ کیسا ہے یہ آپ جانیں. تو ان کاموں کی شناخت، ان کاموں کی جو جانکاری، انفارمیشن آپ نے کیسے لی؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت بتایا، ان سے بات چیت کی، ان کے بارے میں جانا، ان سے ملے؟ بہت سے لوگوں سے تو ذاتی تعلق رہا، کیونکہ اس قبیلے سے تعلق جو ہے وہ 50 سال سے زیادہ کا ہے. لوگوں کی کفش برداری کی، محبتیں پائیں، تعلق. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، سب سے تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے ٹیلی فون سے رابطے کیے، پوچھا، ان کا سارا لٹریچر پڑھا، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور پھر لکھا. مطلب یہ پوری طرح سے
معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص پہ اگر لکھنا ہے اور وہ جو جو بہت مشہور و معروف بھی ہے، تو بہت احتیاط بھی ضروری ہے، جہاں دل دماغ دونوں کو لگنا ہے، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلا کوئی بات کوئی غلط طریقے سے بھی نہ کہی جائے اس وقت، اور کیونکہ وہ ایک طرح سے تعریف ہو جاتی ہے. نہیں، جی، فیکٹس کی طرف توجہ زیادہ رہی کہ فیکٹس کی توجہ، ہاں جی جی. سچی باتیں جائیں، اس شخصیت ہوں، کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑ جائے اور وہ صحیح ہو جی اور جی مصدقہ ہو، تو جی تحریر معتبر ہوتی ہے تبھی. جی اور اللہ کا فضل ہے کہ میری تقریباً 7 کتابیں اسی جی موضوع پر ہیں جو جی. شائع ہوئی، اخبارات میں وہ چھپے پورے صفحے پر، اور بڑے جی. اخبارات میں ہوں. انہیں لوگوں نے پسند کیا. یہ جی میرے لیے اعزاز ہے، سند ہے. جی. بے شک، بے شک. آپ کو ماہر کلیات بھی کہا جاتا ہے. آپ نے بہت سی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے، جو کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ادب کے لیے، بہت بڑا کنٹریبیوشن. ہم جگہ جگہ چیزوں کو ڈھونڈیں، نکالیں، پائیں، پتہ نہیں وہ کتنے اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں. آج کل تو گوگل کے زمانے میں ہر انسان گوگل پہ کھوجتا ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے نہیں پتا ہوتا. تو ایک اوتھینٹک طریقے سے آپ نے جو وہ جمع کیے اور کلیات آپ کی، وہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. مطلب ہم سب کی وہ کیسے آپ نے کیا اور کتنے کتنے آپ نے کیے؟ یہ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ پڑھنے کا شوق ہے، کتابیں تلاش جی کرتے پھرتے ہیں، جی لائبریریوں کے چکر لگانے. کئی کتابیں ایسی ہاتھ آئی جو انتہائی بوسیدہ، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی، اور پھر وہ جب ان کو پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو بار ہاتھ میں آ رہا ہے. ہاں جی. دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اب کتابت کا دور چلا گیا، ہوں کمپیوٹر کا وقت ہے، تو آسان بھی ہے اس کو منتقل کر دینا، نئے طریقے سے پیش کر دینا. تو اس سلسلے میں ہماری سب سے زیادہ مدد کی، بلکہ سرپرستی کہنا چاہیے، فرید بک ڈپو ہوں کے مالک جی الحاج ناصر خان صاحب نے. انہوں نے جی. یہ کہا کہ آپ جو کچھ کام کریں گے ادارہ اسے چھاپے گا. واہ، تو پھر میں نے بہت بڑا کام. کچھ پرانی جی کتابیں جو اویلیبل بھی نہیں تھی، اور جو دوسرے عام طور سے جو تاجرانہ ذہن ہے اداروں کا، وہ نہیں چھاپ رہے ہیں کیونکہ وہ بکتی نہیں ہے زیادہ، تو لہذا جی تو ہم نے ان کو ڈھونڈ کر کے اور پھر نئے طریقے سے کمپیوٹرائز کرا کے اور انہیں نئے گیٹ اپ میں پیش کر دیا. تو اتنا سا کام جی جی. اس کے لیے تلاش تھی کہ وہ کون سی کتاب جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، اسے ڈالو. یہاں تک کہ ہم جی نے پاکستان کا جو مشہور رسالہ ہے نقوش، اب ظاہر ہے کہ اس کے کتنے والیوم ہوتے تھے، 1,000 صفحات پر، 800 صفحات پر مشتمل بڑے سائز کے وہ رسالے، بہت بڑی بڑی جلدوں میں، ہم نے ان کو جی. دوبارہ چھپا دیا، اس لیے کہ اب وہ غائب ہو گئے تھے. اور ہوں وہ اتنا بڑا سرمایہ ہماری اردو صحافت کا، ادبی صحافت کا ضائع ہو رہا تھا. تو بہت سارے چھپ چکے ہیں اور بہت سارے ابھی چھپنے پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چھپ جائیں گے. جی. سر آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ بس اتنی سی بات ہے، بس اتنا سا کام ہے. لیکن وہ اتنا سا کام ایک ادب کے لیے، ایک زبان کے لیے کتنا بڑا کام ہے، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ. زندگی میں زندگی ڈھونڈتے ہیں، ادب میں ادب ڈھونڈتے ہیں، زبان میں زبان ڈھونڈتے ہیں. آج کل ہر چیز گم گئی ہے، کیول ایک ورک رہ گیا ہے اوپر، اندر کی چیزیں کہیں نہ کہیں گم گئی ہیں. آپ کی کچھ کتابیں میں بھی آج دیکھ رہی تھی، اس میں جواہر عظیم آباد ہے، اردو ہے جس کا نام. ان کتابوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کتابیں کیا ہیں اور کیسے، خاص طور پہ اردو ہے جس کا نام. جی. اردو ہے جن کا نام دراصل 2 جلدوں میں ہے، اور پہلی جی جلد جو ہے وہ موجودہ یعنی معاصرین پر ہے.
حالانکہ جی اس وقت تک آتے آتے تو بہت کم لوگ باقی رہ گئے، اس پچھلے 7-8 سال میں بہت سارے لوگ نکل گئے، لیکن سب کی زندگی میں وہ مضامین لکھے گئے۔ جی اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ ہمارے راشٹری سہارا اس وقت 10-12 شہروں سے شائع ہو رہا تھا، اور عروج پر تھا، اس سے بڑا کوئی اخبار نہیں تھا ہندوستان میں۔ جی اس کے ایڈیٹر مسٹر عزیز برنی نے ایک دن کہا، کہنے لگے بھائی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے اگر اردو کے جو زندہ ادیب اور شعراء، شاعر اور صحافی اور بڑی شخصیتیں ہیں، دانشور ہیں، ان کی سالگرہ منائی جائے اور سہارا کا ایک پورا صفحہ شائع کیا جائے ان کی حالات پر، ان کے تذکرے پر۔ جی تو میں نے وہ ذمہ داری لے لی اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال چلا، جی اور اس دور میں جو مضامین لکھے گئے، یعنی ان کی سالگرہ پر چھپتا تھا، شخصیت کا ٹیلی فون نمبر چھپتا تھا، ایڈریس چھپتا تھا، براہ راست لوگ مبارکباد دیتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت چیز وہ بنی، اس کا مجموعہ ہے۔ جی جی سر، ایک چونکہ ہم لوگ آپ جیسی شخصیت سامنے ہو تو جو ہم لوگ کا آج کا ٹاپک تھا، اور وہ بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ کئی بار ہم یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو ایک مکمل تہذیب ہے۔ تو اردو تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ نے چونکہ بہت کام کیا اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے تھے، کسی بھی فن کے ماہر تھے، آپ کے لیے آپ کی قلم، آپ کا لکھنا پڑھنا ہی سب سے بڑا کام رہا، سب سے بڑی گواہی رہی آپ کی، سب سے بڑی شناخت رہی آپ کی۔ گنگا جمنی تہذیب کی جب بات کی جاتی ہے تو اردو کو گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار کہہ لے یا مرکز کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم صرف ایشیا کی بات کریں، اگر یورپ کو چھوڑ دیں، مغرب کو چھوڑ دیں، جی انگریزی اور فرانسیسی اور جرمن اور ڈچ اور دوسری زبانیں، جی اردو کا معاملہ دنیا کی تمام زبانوں سے الگ ہے۔ جی یہ مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں، مختلف معاشروں کا اور مختلف زبانوں کا ایک ایسا آمیزہ ہے اور ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں رنگا رنگ پھول جو ہے وہ ایک ساتھ سجا دیے گئے ہیں، اور اس کی جو مدت ہے سجانے کی وہ 1000 سال ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے! اور شاید سر اردو کو لشکری زبان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتی ہے۔ مسلمان اس بر صغیر میں داخل ہوتے ہیں، جی مسلمانوں میں ترکمان بھی ہیں، جی ایرانی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، مختلف راستوں سے آتے ہیں۔ کوئی گجرات سے داخل ہوتا ہے، کوئی تجارت کے طریقے سے داخل ہوتا ہے، کوئی تصوف کے راستے سے اور خدا کا پیغام لے کر کے باہر نکلتا ہے اور وہ ہندوستان میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب مختلف تہذیبیں اس ملک کی سرزمین پر پنپنے لگی تو یہاں کا اپنا ایک الگ تاریخ ہے، 4000 سال کی تاریخ ہے۔ سنسکرت بمانی تہذیب، یعنی وہ صرف زبان نہیں ہے، تہذیب ہے۔ ہماری علاقائی زبانیں، یعنی 100 سے زائد ڈائلیکٹس ہیں اس کے، ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک لہجہ بدلتا ہے، ایسا خوبصورت ملک ہے۔ تو جب اسلام یہاں آتا ہے اور اسلامی تہذیب یہاں آتی ہے، اور اس میں بھی کئی تہذیبیں ہیں، اور اس کے جب اثرات پھیلتے ہیں اور وہ جب ایڈاپٹ کرتا ہے تو وہ ایک عجیب سی صورت پیدا ہوتی ہے جو حضرت امیر خسرو کے یہاں سے شروع ہوتی ہے بطور خاص۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت کافی صوفیات ہیں، اور ان کے ہم حضرت یحییٰ مریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بہار سے شروع کرتے ہیں تو ایک طریقے سے دکن سے الگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ اردو تہذیب کی فیکٹریاں سی قائم ہو گئی اور جن کا شو روم جو ہے وہ مرکز بن گیا. یہ آریہ ورت جی یہ جو پلین ہے ہمارے جی شمالی ہند جسے آپ کہتی ہیں جو پنجاب سے شروع ہوتا ہے اور پشاور سے شروع ہوتا ہے اور جی بھوپال تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی شاخیں جی مہاراشٹر تک چلی جاتی ہیں اور کچھ جو جی ہے وہ کنیا کماری کی طرف چلی جاتی ہے. گجرات پورا آ جاتا ہے, گجری زبان پیدا ہو جاتی ہے وہاں اور وہ سب ملا کے ایک ایسا خوبصورت رنگ پیدا کرتی ہے وہ تہذیب. وہاں سے وہ کیا بات اردو ہے, اسے ہندوی کہیں لشکری کہیں, ہمارے صوفیاء کرام نے اس کو دل و جان سے لگایا, بھکتی تحریک کے بزرگوں نے اسے پھیلا دیا. ہم تو حضرت گرو نانک کی زبان کو بھی اردو ہی کہتے ہیں. صحیح بات ہے. میرا بائی کی شاعری میں کرنا فقیری مگن میں رہنا جی. اب دیکھیں بابر کا وقت ہے وہ اور میرا بھائی کی کے یہاں وہ الفاظ شامل ہو رہے ہیں لفظیات. تو اگر ہم لسانی طریقے سے گفتگو کروں تو ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں عوامی رائٹر ہوں اور عوامی تناظر میں بات زیادہ کرتا ہوں. یہ زبان اس طرح پھیلی کہ جس نے شیر و شکر کر دیا, اس میں ہمارے خواجگان کا بڑا اثر, جی ان کی پند و نسائے نے ہزاروں دلوں کو جیتا, لاکھوں دلوں کو جیتا اور وہ تہذیب لوگوں میں پھیلی. اور یہ دراصل ایک مختلف رنگ ہی نہیں تھے اس میں, یعنی اس میں مختلف تہذیبیں نہیں تھی. جیسے ہم یہ کہتے ہیں اس میں آدی واسیوں کی تہذیب بھی تھی, اس میں تاجروں کی تہذیب بھی تھی, اس میں فوجیوں کی تہذیب بھی تھی, اس میں کسانوں کی دہقانیوں کی بھی تہذیب تھی, اس میں کبیر کی آواز بھی تھی شامل ہو گئی تھی. تو یہ جی محبت کی زبان بن گئی دراصل. اور جب جس میں بالکل محبت ہوتی ہے بے شک وہاں شائستگی ضرور ہوتی ہے, بے ہم شک بے ضرور شک ہوتا ہے. اس بالکل لیے یہ زبان نہ صرف زبان ہے, نشست و برسات کا طریقہ ہے, محبت کرنے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے کے قریب آنے کا طریقہ ہے, اور یوں سمجھیے کہ دلوں سے دلوں میں جگہ بنانے کا بھی طریقہ ہے. تو اردو جی ایک بہت بڑی تہذیب کا نام ہے جس کو ہم چند لفظوں میں نہیں سمیٹ سکتے. جی بالکل. آپ نے تو اتنا سال دیا ہے, زندگی کے بیش قیمتی سال دیے ہیں اس کو, اور ہم ایک ہی گھنٹے میں ساری چیزیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری بھی ایک کہتے ہیں نا کہ لالچ ہوتا ہے انسان کا کہ کتنا کچھ پا لے وہ وقت کے ہر لمحے سے. میں آپ کی شاعری سن رہی تھی سر, تو 2 شعر مجھے اتنے پسند آئے, میں ان شعروں کو یہ حماقت کر رہی ہوں کہ آپ کے شعر کو آپ کے سامنے ہی بولوں. تو مسیحا ہے تو خود درد سمجھ لے میرا, کیا ضروری ہے کہ ہر زخم دکھایا جائے. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ خوف کے کوکھ سے ہوتا ہے بغاوت کا جنم, ڈرنے والے کو زیادہ نہ ڈرایا جائے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آگے کچھ آپ سے پوچھوں, اس سے پہلے اگر کچھ غزلیں کچھ اشعار آپ کے ہم سن لیتے تو. بھی مجھے اشعار یاد نہیں رہتے, بہرحال جو یاد آ جاتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. جی بالکل, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں. ایک دم سر بالکل آپ پڑھ کے سنائیں. اور ہم آپ کو ریختہ پہ اور ہر جگہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ سے سامنے روبرو آپ ہیں, آپ سے ہم مخاطب ہیں, آپ مقابل ہیں, تو آپ سے سننا بہت ضروری ہے. اور آپ نے اتنا کچھ سمیٹا ہے, نہ صرف خود لکھا ہے, یہ بہت کمال کا آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس زبان کو, اس ادب کو, کہ نہ خود لکھا ہے بلکہ باقی لکھی ہوئی چیزوں کو بھی جمع کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک چھوٹی سی غزل سن لیجیے, 4-5 شعر. جی بالکل, ارشاد سر. دیار اہل کرم کا طواف اپنی جگہ, واہ, دیار اہل کرم کا طواف اپنی جگہ, اپنی جگہ, دلوں میں پلتا ہوا انحراف اپنی جگہ. اپنی جگہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے.
اور بصیرتیں تو ہوا کے خلاف چلتی ہیں. بصیرتیں جی تو ہوا کے خلاف چلتی ہیں. خلاف چلتی وہ ہیں. واہ یہ زمانہ خلاف اپنی جگہ. کیا بات ہے. ہوا کرے کیا بات زمانہ ہے. خلاف اپنی جگہ. اپنی جگہ. دیکھیے یہ شاید بہت پسند آئے گا آپ کو کہ حسین چہروں کی بے چہرگی ہے ایک طرف. ہاں کیا بات ہے. حسین حسین شہروں کی بے چہرگی ہے اپنی جگہ. چہرگی ہے ایک طرف اور نظر پر حسن نظر کا غلاف اپنی جگہ. ہاں کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نظر پہ حسن بہت نظر گہری بات. کا غلاف اپنی غلاف جگہ. اپنی جگہ. جی بہت خوب. اور ایک یہ بڑا دلچسپ شعر ہے. یہ اچھا لگے گا آپ کو کہ جی وہ روز ٹی وی پہ تازہ خبر سنائے گا. وہ روز ٹی وی پہ تازہ خبر سنائے گا. سنبھالے بیٹھے رہو شین خواب اپنی جگہ. واہ کیا بات ہے. اتنی شائستگی سے سچ کو کیول شعر و شاعری کے ذریعے ہی کہا جا سکتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے. بہت گہری بات ہے. سنبھالے بیٹھے رہو شین کاف اپنی جگہ. بہت خوبصورت. بہت ہی خوبصورت. بہت بہت شکریہ سر. ایک سوال میں اب آپ کی شاعری سننے کے ساتھ میرے دماغ میں ایک اور بات آئی ہے. آپ نے نیرج پہ کچھ لکھا تھا. میں نے سنی تھی آپ کچھ سنا رہے تھے گوپال داس نیرج صاحب پہ, امینا کماری صاحبہ پہ اور بہت بڑی بڑی شخصیات پہ آپ نے اپنی قلم چلائی ہے, ان کو سمیٹا ہے قلم کے ذریعے. تو نیرج پہ آپ نے کیا لکھا, کیسے لکھا اور آپ کو یہ کہاں سے ذہن میں آیا یہ؟ نیرج جی کا میں جس زمانے میں ان کی ایک فلم آئی تھی, فلم کا نام ذہن سے اتر رہا ہے لیکن وہ اس میں تھا کارواں گزر گیا غبار غبار دیکھتے رہے. دیکھتے رہے. جی جی جی. تو وہ اس وقت سے وہ ہندی کے کوی تھے اور میں چونکہ ہندی میں بھی لکھتا تھا تو جی میری ان سے دلچسپی ہو گئی تو میں ان کا فین رہا ہوں. اور بعد میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا, بڑا طویل انٹرویو کیا جو جی اردو دنیا میں شائع بھی ہوا. تو ان سے جی. میں متاثر رہا ہوں, ان کا کلام. اور ایک بڑی فراخ دل شخصیت تھی, بڑی فراخ. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا اس نے کہ یہ تفریق کیوں ہے, انہوں نے نہیں سوچا ہوگا. ہم نے ان سے کئی بار بات چیت کی ہے, ملے ہیں, ساتھ میں بیٹھے ہیں, ساتھ میں غزلیں بھی پڑھی ہیں. جی تو بہت بڑا آدمی تھا. تو ان کی ایک غزل کہ ان کے بلکہ وہ ہے ایک مذہب ایسا بھی بنایا جائے وہ جائے وہ زمین پر تھا ان جس کا میں ایک شعر انسان کو انسان بنایا جائے. جی جی جی. انسان. تو ہوں ہم نے اس کی کاپی کی اور ایک غزل کہنے کی کوشش کی جی. اور وہ بڑی پاپولر بھی بہت ہوئی, مجھے بہت داد ملی. جی. بہت سے لوگ آپ کو تحریک کے پیج پہ اس سمے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں سر, اور آپ بہت ہی خوشی سے آپ کو سننے کی کوشش ہماری ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیم پہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بہت سی چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں. آواز میری ایکو کر رہی ہے, تاجور سلطانہ صاحب بول رہی ہیں. ہاں جی میم, کیونکہ شاید سر کی طرف وہ اسپیکر پہ سن رہے ہیں میری آواز, اس لیے ادھر سے وہ ایکو ہو کے آ رہی ہے. تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. سر کی آواز امید کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح سنائی دے رہی ہوگی. ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں سر, کیونکہ اب ہمارا انٹرویو کا سیشن اب ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے بہت ضروری چیزیں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. بہت ہی معذرت کے ساتھ, بہت ہی کیا کہوں, ڈرتے ڈرتے ایک سوال کروں گی آپ سے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو جو پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہی ہے, پوری دنیا میں اردو کو سیکھ کر لوگ محبت کرنا سیکھتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر محبت کرنا سیکھنا ہے تو اردو سیکھیے, اور اگر اردو سیکھنا ہے تو محبت کرنا سیکھیے. ایسی زبان
जब अपने ही लोगों में, अपने ही घर में थोड़ी पीछे रह जाती है और बहुत सारे दाँव पेच में उलझ जाती है, तो कहीं न कहीं एक सवाल, एक तकलीफ़ उठती है, जब हमारे बीच में इस ज़बान को लिखने पढ़ने वाले कम हो जाएँ और समझने वाले कम हो जाएँ। इस सारी माहौल पे, इन सारी बातों पे आपका क्या नज़रिया है? आपका क्या कहना है? देखिए, तक़सीम के फ़ौरन बाद से जी। ये सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि एक अक्सरियती ज़हनियत एक अलग है और वो हमारे मुल्क का अलमिया भी है और हमारे मुल्क का की खूबी भी है जी। कि उर्दू को नऊज़ बिल्लाह मुसलमान करार दे दिया गया और वो पाकिस्तान की जो तक़सीम के बाद पाकिस्तान का अमल में आना और वहाँ उर्दू का पनपना एक तरीके से हमारे इस पूरे खित्ते के लिए, पूरे इस वसी और अजीज हिंदुस्तान के लिए एक उर्दू जो है वो तासुब का शिकार हो गई। प्राइमरी जो बुनियादी तालीम से थी उसको हटा लिया, ज्यादा से ज्यादा उसे कम करने की कोशिश की गई, रिड्यूस करने की कोशिश की गई। सियासी तौर पर एकेडमिया और काउंसिल और वगैरह वगैरह इदारे सरकारी कायम हैं, रिसाले भी निकलते हैं सरकार के इंफॉर्मेशन के, लेकिन उर्दू की सचमुच की तरक्की की रास्ते एक तरीके से मसदूद हो गए, क्योंकि नई नस्ल आज अब तक पिछले 70 साल में हमारी 3 नस्लें उर्दू से नाबलद हो चुकी हैं और जिसमें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत तबका था उर्दू का वो हमारे बिरादरान अहले हनूत का था, वो उससे दूर हो गए। चंद शख्सियतें बाकी रह गई हैं, उन्हीं की वजह से कुछ चिराग रोशन है, वरना हकीकत ये है कि उर्दू एक तरीके से डिस्कार्डेड लैंग्वेज हो गई हिंदुस्तान में। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर हमारे मदारिस ना होते और उर्दू मुसलमानों की मजहबी जरूरियात से न जुड़ गई होती तो अब तक यहाँ वजूद कायम नहीं रहता। अब हमारी हुकूमत की जो वोट पॉलिसी है, जो हमारे मुल्क की सियासत है, उसके तहत वो कॉलेजेस में भी शोबे भी हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, लेक्चरर भी भर्ती होते हैं, बाकायदा एग्जाम भी होते हैं, सब कुछ है, उसको यूपीएससी तक मंजूरी हासिल है, सब तरह की सहूलियात हासिल है, लेकिन बुनियाद नहीं है, छत है, दीवारें नहीं है, जमीन। जी। आज सूरत हाल ये है कि हमारे बड़े अदीब, बड़े शायर, छोटे शायर, दरमियानी शायर, दरमियानी अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार, उनके लिए उनकी किताबें कोई छापता नहीं है। बहुत कम शाद नादिर ऐसे राइटर हैं कि जिनकी किताब कोई पब्लिशर ये कहे कि आप हमें किताब दे दीजिए, हम छापेंगे और आपको रॉयल्टी भी देंगे। 2-4 हैं, बाकी अपने पैसे से छपवा रहे हैं। ये अपने वजूद और अपने तशख्खुस को कायम रखने की जज्बे की इंतहा है और छपवा कर वो मुफ्त बट रही है, वो खुद पेश कर देते हैं। हमारे अदबी रिसाले जो हैं वो अपने घर का सरमाया फूंक करके और बड़े खूबसूरत जरीदे शाया कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उसमें तख्लीकी चीजें भी छपती हैं, लेकिन उनके खरीदार 200-300 हैं। तो ये अलमिया तो है। इस अलमिया से अलग जो उम्मीद की किरण दिखाई देती है वो है उर्दू जबान की हमागिरी। आज पार्लियामेंट में अगर तकरीर करने खड़ा होता है एक लीडर हमारा, तो जब तक वो उर्दू का शेर कोट नहीं करता है उसकी तकरीर में जोर नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही बात है। हटा इतना ज्यादा मिटाने के बावजूद भी उर्दू के अंदर कुव्वत नुमू इतनी है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इसीलिए मैं इसमें तहजीब कहता हूँ।
یہ تہذیبی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اسے مٹا پانا تو مشکل ہے. ہاں کچھ منظرنامہ بدلے گا, کچھ صورتحال اچھی پیدا ہوگی تو یقیناً نئے نئے پھول کھلیں گے. بالکل بالکل, یقین پہ اور امید پہ دنیا زندہ ہے. اور سر آپ کی یہ بات سن کے مجھے ایک منظر یاد آیا. میں ریختہ میں گئی تھی آج کے 3 سال پہلے, اور تعصب کے شکار لوگوں کی ذہنیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک شعر میں نے لکھا پڑھا. ایک پوسٹر تھا وہاں پہ, اس پہ لکھا تھا کہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے, کم وقت نے یہ بات بھی اردو میں کہی ہے. تو آپ کو وہ بات کہنے کے لیے بھی بہت ہی اثردار طریقے سے کہنے کے لیے بھی اردو کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. تو اردو تو خیر کیا ہی مٹے گی, کیونکہ اردو تو ہمارے خون میں, ہماری محبت میں شامل ہے. ہم جب ایک تازہ گلاب دیکھتے ہیں تو جو اندر سے جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اردو والا ہی ہوتا ہے. ایک الگ سے خوشبو, ایک ہم خوشبو ہی بولتے ہیں اس کو, اور محبت بولتے ہیں. اور جو بات میں ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی, آپ نے اس پر اپنی مہر لگائی کہ ہاں اردو کے ساتھ تھوڑی سی تو دو آنکھ ہوئی ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ اردو کو ایک مذہب کی زبان سمجھا جانا شاید یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات رہی, کیونکہ اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ہندوی ہے وہ زبان, لیکن پھر بھی لوگ اسے کسی ایک خاص مذہب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں, اور کافی لوگ جو اسے الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھیے, اتنی کوششوں کے باوجود جی, ایک دو چیزیں ہیں. ایک طرف انسانی ذہن جی, اور ایک خاص صحت مند سوچ, اور ایک جی, طرف تنگ نظری. اردو زبان ان دو چیزوں کے بیچ میں ہے. ہم یہ نہ ہندوؤں کی زبان ہے نہ مسلمانوں کی زبان ہے, دراصل یہ بالکل ہندوستان کی زبان ہے. بالکل, اس میں کوئی اور شک یہ نہیں, بلا شک. ایسی دلنواز شخصیت ہے, ایسی خوبصورت حسینہ ہے یہ, جس نے ہر جی, قوم کا دل جیتا ہے. جی, کوئی ایسی قوم نہیں ہے ہندوستان میں, یہاں تک کہ آدیواسی اور بھیل تک, جو جی, اردو کی زلف گراگیر کے اسیر نہ رہے ہوں. اور جی, آج بھی جی, فلمی نغمے وہی اچھے لگ رہے ہیں جس میں اردو کی بالکل چاشنی ہو. بالکل صحیح بات. غزل ہندی میں کہی جا رہی ہے, تھوڑے سے شبد ہندی کے ہوتے ہیں, باقی اردو کے الفاظ وہ استعمال کر لیتے ہیں. اردو جی, کو اس طرح اپنا رہے ہیں اہل ہندی کے, یہ سمجھ لیجیے کہ وہ طبقے, گجراتی کے طبقے, مراٹھی کے طبقے, اردو کو اس طرح اپنا رہے ہیں کہ چاہے وہ مخالفت کے معنی میں خلافت کو لے لیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جی, اردو پنپ رہی ہے. بالکل اسکرپٹ بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اور شاید نہ بھی رہ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 سال جی, بعد یہ اسکرپٹ نہ رہے, لیکن اردو بولنے والے رہیں گے. زندہ رہے گی, اردو بولنے والے رہیں گے, اردو سمجھنے والے زندہ رہیں گے. بالکل بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ ہمارے اندر وہ جاتا ہے زندگی کا جو ایک رس ہے, ہمارے اندر اردو ویسے ہی جاتی ہے. مجھے میرے ایک دوست کی بات یاد آ رہی ہے, جنہوں نے اردو کے لیے مجھ سے کہا کہ میں اردو نہیں, ہم اردو نہیں سیکھ سکتے کیونکہ یہ بہت مشکل زبان ہے. میں نے کہا آپ نے جو یہ مشکل زبان کہا ہے یہ بھی اردو ہے, تو آپ تو دراصل اردو میں ہی بول رہے ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم اردو کوئی بہت الگ سی چیز ہے. لیکن آپ جیسے لوگوں سے بات کرنا یہ ضروری ہے, اور میں خود اس بات پر خود کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس زبان کو چاہے جتنا بھی سیکھا ہو, آپ کا معیار تو کہیں الگ ہے, اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا معیار, لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہی
مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے میرے لیے جس کو سیکھتے رہنا ضروری ہے. روز ایک نیا لفظ سیکھوں. مجھے لگتا ہے میں نے کچھ نیا سیکھا اردو میں. اور جو آپ کا جو آج جو موضوع رہا ہے آپ کا آج کا, اردو ایک تہذیب ہے. آپ تو اس کا پورا سراپا ایک تہذیب ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ آخر میں, اردو ایک تہذیب ہے, چونکہ آپ کا تو آج کا سیشن ہی پورا اس پہ ہوا ہے, آپ اگر اس کو ایک زسٹ میں کہنا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ اردو ایک تہذیب ہے. دیکھیے, اردو انسان کو انسان بنانے والی زبان ہے. اور کیا بات. ہمارے, جیسا کہ آپ نے کہا, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ہمارے خون میں ہے. جی. تو جو چیز خون میں ہوتی ہے وہی جینا سکھاتی ہے. بے شک. تو ہم اردو کے ساتھ جی رہے ہیں, اور اس وقت 4 نسلیں اردو کے ساتھ جی رہی ہیں. جی. 5ویں کی امید ہے کہ وہ بھی اردو کے ساتھ جیے گی. جی. تو اردو بے شک. جینے کا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے, جینے کا طریقہ ہے. اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کھانے پینے تک, پڑھنا لکھنا تو بہت الگ کی بات ہے, کاروبار, زندگی کے اور دوسرے معاملات, ہر جگہ اردو اپنا رنگ دکھاتی ہے اور ایک راستہ بھی بتاتی ہے کہ ادھر چلو, یہ خوبصورت ہے. شکریہ کہو گے تو اچھا لگے گا, کوئی اور جی. لفظ کہو گے تو وہ بھونڈا لگے گا. بالکل 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 صحیح بات ہے. سر, آخر میں آپ سے میں ایک سوال کروں گی جو کہ اس پروگرام کے لیے کنکلوژن کے لیے بہت ضروری سوال ہے, اور اس سوال کو کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر رہی ہوں میں, لیکن آپ سامنے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کا جواب میری بات کو اور سلیقے سے بتا پائے گا, پیش کر پائے گا. اردو کی بقا پر کام کرنے والے, اردو کی بقا و ترویج پہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے گھر کے بچے ہی اردو نہیں پڑھ رہے ہوتے, اردو اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہوتے, اردو میڈیم سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری نئی جنریشن کو, ان کے والدین کو, اور ان کے گھر والوں کو, ان کے پورے ماحول کے لوگوں کو ایک میسج دیں کہ کیسے وہ اپنی زبان سے جڑیں, اردو کو لکھنا پڑھنا سیکھیں, اور اردو کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں, خاص طور پہ ینگ جنریشن. دیکھیے, ایک خاص ایلیٹ کلاس جو ہے, وائٹ کالر طبقہ جو ہے, جی. اس کے ذہن میں ایک بات یہ بھر گئی ہے کہ اردو میں کوئی مستقبل نہیں ہے. یعنی اردو کاروبار سے نہیں جڑی ہوئی ہے. اردو بچہ پڑھے گا تو اچھی سروس نہیں ملے گی. بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بلی کے معنی کیٹ بنتا ہے, جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ جی. کیٹ بولتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا نام بتانے کے لائق نہیں رہ جائے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں بالکل کہ میں بالکل سر. بائک سے جا رہا تھا, یو پی جی. میں ایک جنگل تھا, ایک چھوٹے مسلمانوں کا ایک گاؤں ہے, وہاں ایک چھوٹی سی دکان تھی, تو میں اس جگہ رک گیا. پان کھانے کا شوق ہے, وہ پان کی دکان تھی. تو جب میں نے اس سے پوچھا, بچے سے جو پان لگا رہا تھا, بیٹا تیرا جی. نام کیا ہے؟ اس نے کہا فہیم الدین. جی. تو میں نے کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فیاض. تو یہ اردو سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. وہ فیاض الدین اور اپنا نام نہیں بتا سکا. صحیح بات ہے. ہمیں اس بات پہ جی. جی. غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اردو جی. پڑھائیں گے تو یہ ہمارا جی. مذہبی تشخص, جی. ہمارے روایات, ہماری جو تہذیبی اور تمدنی وراثت ہے, اسے اگر قائم رکھنا ہے تو دوسری زبانیں ضرور پڑھائیں. زیادہ سے زیادہ زبانیں جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں.
بالकुल ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. جی لیکن بالکل اردو بھی پڑھاتے رہیں. جی. لیکن سر ایک سوال میرا پھر ختم ہوتے ہوتے نکل آیا. آپ نے ابھی بہت شروعات میں ہی بتایا تھا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ لکھنے کے حوالے سے کہ تب پیسے ملتے تھے لکھنے کے لیے. تو اگر آپ نے یہ کہا کہ کیا اردو شاید ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, یا اردو ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں ہمارے بچے کی روزگار نہیں ملے گا, ہمارا کام نہیں ہوگا, ہمیں وہاں سے روٹی ہمارے گھر میں نہیں آئے گی, جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا لیونگ اسٹیٹس اوپر نہیں ہوگا, ہماری زبان سیکھیں گے تو بچے پچھڑ جائیں گے. تو کیا آپ نے کہا پیسے ملتے تھے, اب پیسے نہیں ملتے لکھنے کے لیے, تو کیسے ہوگا کام, روزگار پیدا نہیں ہوگا اگر تو؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے. جی چند ایک دو ادارے ہیں, اور مشکل سے اس سے 150 آدمیوں کو, 150 رائٹرز کو کچھ ملتا ہوگا, ورنہ جی تقریباً پوری ہماری قلمی برادری اب دوسرے کام کرتی ہے, اپنی ملازمتیں ہیں, بڑی کسی کا بزنس ہے, اس سے کچھ پس انداز کر کے ادب کی اشاعت پر اور اس کے فروغ پر خرچ کرتے ہیں. جی اپنی کتابیں خود چھپوانے کا رواج شروع ہو چکا ہے, بلکہ کئی سال سے چل رہا ہے. ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا, اس کا آخری دور تھا, کیونکہ وہ کتابیں بکتی تھی لہذا وہ پیسے دیتے تھے. اب نہیں جی دیتے. اب وہ فوراً پہلے پبلشر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کتنی کاپیاں خریدیں گے, تو وہ یہ کہتا ہے میں 200 کاپیاں بالکل خرید لوں گا. وہ جی 200 بالکل کاپیوں کی قیمت لے کر کے وہ 300-400 کاپیاں چھاپ لیتا ہے. ہاں وہ اس کے اسٹاک میں پڑی رہتی ہیں, اور وہ جو جی خریدی ہے انہوں نے, رائٹر صاحب نے, وہ اس میں لکھ کر کے کہ جناب فلاں کی نظر اور جناب فلاں کی نظر, 80% کتابیں اسی طرح چھپ رہی ہیں. جی 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 بالکل. اگر گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے پروموشن فار اردو لینگویج, ہاں این نیشنل سی پی یو کاؤنسل, ایل. جی ہاں جی جی NCPUL, جی اگر یہ نہ ہوتا یا ریاستی اکیڈمیاں نہ ہوتی, تو ہوں وہاں سے جو مدد مل رہی ہے, تو کچھ اچھی کتابیں, قاعدے کا جی ادب جو ہے, جسے سلیقہ ہے جن کو لکھنے کا, ان کی کتابیں ضرور چھپ رہی ہیں. وہ ایک پلس جی پوائنٹ ہے. جی بہرحال اب ہم تو حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں, اور ہم بلکہ ہماری پوری برادری نے کیا ہوا ہے. جو حالات ہے وہ میں نے بالکل صاف صاف بتا دیے کہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرد مہری. اب اگر یہ بات ہو ہی گئی ہے کہ صاحب اردو صرف مسلمان ہی پڑھیں گے, اور لوگ بھی پڑھیں, لیکن اگر 95% مسلمانوں کی زبان ہو گئی ہے, تو پھر ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی ہم اپنی زبان کو فروغ دینے کے لیے, اپنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے وجود اور اپنے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا جی چاہیے. تو یہ بیداری کی بے حد ضرورت ہے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے, اور یہ بالکل صحیح احساس بات ہے. جگانا یہ جی ایک فریضہ ہے اس دور میں. جی بالکل. تحریک بقائے اردو کی اور سے مجھے انسٹرکشن ملے ہیں 2. ایک تو یہ, حالانکہ مجھے لگتا ہے میں نے پوچھا ہے, آپ کا جواب بھی آیا ہے, پھر بھی ایک اگر مختصر سا کہ اردو تہذیب پر کچھ مزید آپ سے پوچھا جائے, حالانکہ میں نے پوچھا ہے. اور اردو کل اور آج پر ایک سوال, اردو کل اور آج پر ایک سوال. کل آنے والا, جی, جو بیت چکا ہے, جو آنے والا ہے, اردو کا مستقبل. یعنی آپ کی مراد ہے کل, آج اور کل. جی, کل آج اور کل. جی دیکھیے کل تو گزر گیا, جی اور ماضی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے. ماضی جی مددگار ثابت ہوتا ہے جی نئی تعمیر کے لیے. آج جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی تو نہیں ہے,
لیکن مایوس کن بھی نہیں ہے. جی یہ حالات بدلیں گے اور بدل رہے ہیں بلکہ. اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان کو جو اس دور میں اردو کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں، مصرے موضوع کر رہے ہیں، مشاعرے کر رہے ہیں، ایسی تحریک چلا رہے ہیں آن لائن، جتنے مشاعرے ہو رہے ہیں، جی یہ بھی ایک جدوجہد ہے، لڑائی ہے. اور یہ یقیناً ایک دن فتح رنگ لائے گی. جی رنگ لائے. جی بالکل. کہتے ہیں حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، اتنے خراب کبھی نہیں ہو سکتے کہ پھر امید نہ کی جا سکے. امید ہمیشہ کی جاتی ہے. اور ہم آج خاص طور پہ جس شخصیت سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کتابوں، رسالوں، ادب، علم کے بیچ میں باہوش و حواس تو 60 سال سے ادھک گزارے ہیں. خود بچپن سے اسی مٹی، اسی دودھ سے بڑے ہوئے ہیں وہ. اور ان سے بات کر کے میری یہ امید اور گہری ہوئی ہے کہ یہ زبان ہمیشہ تھی اور رہے گی، اسے رہنا ہی ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو میں محترم جناب فاروق ارغلی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی فلمی دنیا سے لے کے اپنی ادبی سفر کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان سے بات کروں. اور میں ان سے بات کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ آج کہتے ہیں نا کہ آپ بہت امیر ہو گئے، آپ آج بہت امیر ہوئے، آپ کو بہت کچھ جاننے کو، سمجھنے کو ملا. تو میں تحریک بقائے اردو کی اور سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں محترم فاروق ارغلی صاحب کا. اور بہت کچھ کیونکہ برابر کمنٹس آ رہے ہیں اور جن میں بہت ساری باتیں پوچھنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں. اس کے لیے سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں. اب اس سلسلے کو یہاں اچھا میری آواز مجھ کو اس وقت پلٹ کے آ رہی ہے، تو مجھ کو لگا شاید کہیں آواز گونج رہی ہے. تو ٹیکنیکل تھوڑا سا ہو سکتا ہے، کوئی مشکلیں بیچ میں آتی ہیں جب ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. شاید سر مجھے اس وقت سن نہیں پا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب سن رہے ہیں سامعین مجھے، اور اگر آپ سب سن رہے ہیں اس کا مطلب پروگرام ختم ہونے کے بعد سر مجھے سن پائیں گے. یہ آواز آن لائن ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ میری آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. تو میں فی الحال تحریک کی اور سے سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. اور میں محسوس کر پا رہی ہوں کہ بہت کچھ ان سے بات کرنا، پوچھنا باقی ہے. اور انشاءاللہ تحریک سے گزارش کروں گی کہ بہت جلدی ایک بار پھر ہم ان کو سن پائیں اپنے بیچ میں، ان سے باتیں کر پائیں. فی الحال میں آج کی شام، چونکہ سر تک میری آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے، میں آپ سب کی اور سے ان سے اجازت لینا چاہوں گی، کیونکہ شاید اب فون کو بیک کرنا ہوگا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی اور ہم لوگ کل پھر 5 بجے ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.